Bismillahirrahmanirrahim. Let me first of all frankly accept that while speaking before a Pakistani audience, I always find it difficult to speak in English. And let me also share this, that I have returned only on Saturday from Beijing after having a 2-day dialogue with our Chinese friends who were representing the Ministry of Foreign Affairs of China, in the sense that they are associated with the Chinese Institute of International Studies, which is their foreign office research arm. And I was along with 10 colleagues of Pakistan who attended that 2-day roundtable, in which we had a lot of opportunity to discuss the issues between China and Pakistan or related to the current situation in the region. So I specifically requested the Vice Consular as well as Chairman to allow me to speak in Urdu in this particular session also, because I want to communicate with you. I know that you people can understand English, but as I said, I feel really awkward when I am sitting in a Pakistani audience and trying to speak in English. I always, and in fact, this is one of those things that I have learned from Chinese friends, that they always prefer speaking English. Our problem is that most of the time we do not have interpreters, but if they feel that there are some people who cannot understand the language in which it is being conducted, they arrange the interpreter. So I think in future when we have Chinese friends, we can always invite someone to interpret for them. Inshallah, I am going to share my presentation with you. That is on the PowerPoint, but I have adjusted it according to the time available at the moment. جو موضوع آپ کے سامنے ہے یہ بہت وسیع ہے، اور اگر چائنا کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو یعنی نیو ایرا جب ہم بات کر رہے ہیں چائنا اور پاکستان کے حوالے سے، تو آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کی ہسٹری تو 4000 سال سے بھی زیادہ عرصے کی ڈاکومنٹڈ ہے۔ آپ کو معلوم ہے آبادی کے اعتبار سے چائنا بہت بڑا ملک ہے، سب سے بڑا ملک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے کنٹریز کے ساتھ چائنا بارڈر کر رہا ہے؟ 14 کنٹریز کے ساتھ۔ دنیا میں کوئی اور ملک شاید ایسا نہیں ہے جو 14 کنٹریز کے ساتھ بارڈر کر رہا ہو۔ اگر آپ نیو ایرا کی بات کر رہے ہوں تو پولیٹیکل سائیڈ ہے، اکنامک سائیڈ ہے، اسٹریٹجک ایشوز ہیں۔ کون سے مسئلے کو آپ لیں اور کس مسئلے کو آپ یا کس ایشو کو آپ زیادہ ہائی لائٹ کریں تو یوں یہ ایک بہت بڑا موضوع بن جاتا ہے۔ لیکن آج صبح سے جب یہاں بیٹھا تھا میں، اور مجھے آپ کے منتظمین نے، ڈاکٹر وسیم صاحب نے، ڈاکٹر فیصل نے یہ کہا کہ چونکہ ایمبیسڈر مسعود خان صاحب نہیں آ رہے تو ایک حد تک ہم آپ سے یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ آپ اپنے موضوع پہ جتنی بھی بات کریں، لیکن ان اے وے آپ کی نوٹ اسپیچ جو ہے اس کا بھی کچھ حق ادا کر دیں۔ تو اس لیے میں نے صبح سے اب تک کی گفتگو سننے کے بعد بھی اور آپ کی اس ہدایت کی روشنی میں ذرا سا اثر نو سوچا کہ مجھے آپ کے سامنے کیا بات کرنی چاہیے جو پاکستان اور چائنا کے حوالے سے بھی ریلیونٹ ہو، اور جس کو آپ کی نوٹ کہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ریلیونٹ ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ بدلتی ہوئی دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے جب ہم فارن پالیسی کی بات کر رہے ہوں تو اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اب سے کچھ سالوں پہلے تک دنیا میں ملکوں پہ، علاقوں پہ اور آبادیوں پہ قبضے کے لیے فوجی جارحیت ضروری تھی۔ فوج آگے بڑھے اور کسی علاقے پر قبضہ کر لے تو اس کی فتح ہو گئی، اور ایک مفتوح قوم ہے جس مفتوح قوم نے پھر اس فاتح قوم کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا نے 2 بڑی جنگیں 20ویں صدی میں لڑی ہیں، اور اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو اور کوئی کھڑا ہو کے بتا دے کہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے ان 2 جنگوں میں؟ کروڑوں لوگ مارے گئے، لیکن کروڑوں میں بات بنتی نہیں ہے۔ 7 کروڑ لوگ مارے گئے، شاید اس سے بھی زیادہ مارے گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے یورپ کی آبادی آج کتنی ہے؟ آج بھی 50 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو
تو جب یہ 2 جنگیں ہوئیں تو اس وقت کتنی آبادی ہوگی؟ تو آپ سمجھیے کہ اس میں سے 7 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ظاہر ہے کہ یورپ کے بارے میں جب یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب انہوں نے زندہ رہنا سیکھ لیا ہے کہ تنازعات کے باوجود کیسے زندہ رہا جائے، تو یہ بات اس معنی میں درست ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے انہوں نے 7 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور یورپ کو ایک طرح سے تباہی سے گزرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں جو بلیسنگ ہوئی ہے، وہ بلیسنگ یہ ہوئی ہے کہ دنیا نے ایک یونائٹڈ نیشنز بنائی ہے، ایک UN چارٹر بنایا ہے، کچھ انٹرنیشنل قوانین بنائے ہیں، اور ان ساری چیزوں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ جنگ کی جائے۔ لیکن پاور کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں نا، اور پاورفل کے اپنے جو پاورفل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو جو پاورفل ہیں ان کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم جنگ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اس ڈائنامکس کا کیا کریں کہ وہ تو چاہتے ہیں ساری دنیا کو کنٹرول کریں۔ چنانچہ اس ماحول میں کہ جب دنیا نے یہ طے کر دیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، تو پھر ان کو سوچنا پڑا کہ جنگ کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اگر آپ کے سامنے ہو جو دنیا نے اصول بنائے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن صرف اس صورت میں کہ when there is a just cause، جنگ اس وقت ہو سکتی ہے جب کوئی جسٹ کاز ہو، تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جسٹ کاز ہے یا نہیں؟ چنانچہ کوئی لیجیٹیمیٹ باڈی ہونی چاہیے کہ جو جنگ کی اجازت دے۔ آج کی دنیا میں وہ لیجیٹیمیٹ باڈی یونائٹڈ نیشنز کہلاتی ہے۔ مزید شرط دنیا نے یہ لگائی، اور دنیا نے یہ آپس میں مل کے طے کیا کہ انٹینشن مسٹ بی گڈ۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لیجیٹیمیٹ باڈی کے پاس جب جائیں گے جو آج کی دنیا میں یونائٹڈ نیشنز ہے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی انٹینشن از گڈ، آپ کسی بیڈ کو، کسی خرابی کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جنگ از اے وار از اے لاسٹ ریزورٹ۔ آپ نے جتنے پیسفل مینس تھے وہ آپ نے ایگزاسٹ کر لیے ہیں، اس کے بعد آپ کو جنگ کی اجازت ملے گی۔ اور پھر دنیا نے یہ بھی آپ کے لیے شرط لگا دی ہے کہ دیر مسٹ بی ریزنیبل چانسز آف سکسیس۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ پروپورشنلٹی آف دا بینیفٹس اینڈ ہارمس، کہ جب آپ جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں تو جو ڈسٹرکشن ہوگی، جو خرابی پیدا ہوگی، اس کے مقابلے میں فائدہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب پھر یہی نہیں ہے کہ جنگ شروع کرنے کے لیے یہ شرائط ہوں، جنگ شروع کرنے کے بعد کنڈکٹ آف وار کے لیے بھی دنیا نے کچھ شرائط طے کر دی ہیں۔ فرسٹ از ڈسٹنکشن بٹوین جو جنگ کر رہا ہے نان کامبیٹنٹ اور کامبیٹنٹ کے درمیان ایک ڈسٹنکشن ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروپورشنلٹی کہ صرف اتنی فورس استعمال ہوگی جتنی اپروپریٹ فورس کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طے کر دیا کہ منیمم فورس استعمال ہوگی، اور اس کے بعد یہ طے کر دیا کہ انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں اور لاز جو ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ ساری شرائط ذہن میں رکھیں اور ایک پاورفل کنٹری بن جائیں یا ایک گروپ آف پاورفل کنٹریز بن جائیں، تو آپ کی خواہش تو یہ ہے کہ دنیا پہ آپ قبضہ کر لیں، آپ کی خواہش تو یہ ہے کہ دنیا کو آپ کنٹرول کر لیں۔ لیکن کیسے کریں؟ یہ تو ساری پابندیاں لگ گئی ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اب آج کی دنیا میں جنگ جو ہے اس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں۔ اب یہ کوئی میدان جنگ نہیں ہے کہ ادھر ایک فوج کھڑی ہے اور ادھر دوسری فوج کھڑی ہے۔ اب جو جنگ کا میدان ہے وہ تو پوری دنیا ہے، اور اس پوری دنیا میں جنگ اس بات کی ہے کہ نیریٹو کس کا کامیاب ہے، بیانیہ کس کا قبول کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی جنگ جو ہے وہ بیانیے کی جنگ ہے۔ ان شرائط کو ذہن میں رکھیے، اور پھر اس بات کو ذہن میں لائیے کہ یہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا پورا ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تھا یہ عراق کے حوالے سے، تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تو نہیں ملے۔ تو یہ کیا تھا کہ ایک لیجیٹیمیٹ کاز بتایا جائے اور ایک لیجیٹیمیٹ اتھارٹی کے سامنے جا کے اس کو پیش کیا جائے اور اس کی منظوری لی جائے۔ تو کیا آج کا عراق جو ہے 2001 کے مقابلے میں زیادہ پیسفل ہے؟ کیا عراق کے اندر جو کچھ ہوا اور اس کے علاوہ افغانستان میں جو جنگ لڑی گئی یہ جنگ کامیاب ہو گئی؟ یہ تو کامیاب نہیں ہوئی، یہ تو آج بھی وہی صورتحال ہے۔ تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو دیکھیں اور چین اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھیں تو دراصل وار آف نیریٹوز ہمارے لیے اصل چیلنج ہے۔ یہ وار آف نیریٹوز کیا ہے کہ ہمیں یہ یقین دلا دیا جائے کہ تم بہت خراب ہو،
ہمارے دماغوں کو کنٹرول کر لیا جائے، ہمارے لینس کو تبدیل کر دیا جائے، اور وہ لینس ہمیں دے دیا جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بہت کمزور، بہت ناکارہ، بہت خراب سمجھنا شروع کر دیں، اور اس کے مقابلے میں باہر سے جو چیز نظر آ رہی ہے اسے ہم چمکتا ہوا محسوس کرنے لگیں۔ یہ ہے وار آف نیریٹیوز۔ اب ملکوں پہ فزیکل قبضے کا دور نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ملکوں میں رہنے والی آبادی کے دماغ کو کیپچر کر لیا جائے۔ آپ ان کی آنکھوں سے دیکھنے لگیں، آپ ان کی کانوں سے سننے لگیں، آپ کی اپنی کوئی رائے نہ ہو۔ چنانچہ مجھے ڈاکٹر عدنان سرور صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کنڈی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ ضرور واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم HEC کی ایک کمیٹی میں تھے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا نصاب بنا رہی تھی، اور آپ کو شاید اندازہ ہو کہ وہ نصاب اس طرح بنتا ہے کہ اس میں پہلے ایک سبجیکٹ طے ہوتا ہے، پھر اس سبجیکٹ کی ایک آؤٹ لائن بنتی ہے، اور پھر اس میں ریکمینڈڈ بکس ہم کرتے ہیں۔ تو ایک مضمون آپ بھی شاید پڑھتے ہوں گے، فارن پالیسی آف پاکستان، پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ HEC کی اس میں بھی تھا۔ ہم نے وہ مضمون طے کیا، اس مضمون کی آؤٹ لائن بنا لی۔ آؤٹ لائن بنانے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کے اندر ریکمینڈڈ بکس کیا ہوں؟ تو کسی امریکن آتھر کی بک کسی دوست نے پرسکرائب کی، اور یہ کمیٹی جو ہے، یہ بھی میں آپ سے بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تمام پبلک یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے چیئرمین یا ان کے ریپرزنٹیٹیو تھے۔ اتفاق سے میں اکیلا تھا جو کسی یونیورسٹی کو ریپرزنٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو ریکمینڈڈ بکس میں کسی دوست نے کسی امریکن آتھر کی ایک کتاب تجویز کی، کسی نے کسی برٹش کی تجویز کی۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم پاکستان کی فارن پالیسی پہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ریکمینڈڈ بکس دے رہے ہیں، تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانیوں کی لکھی ہوئی کتابیں لائیں، اور مجھے بھی احساس ہے کہ اس وقت کوئی شاید اپ ڈیٹڈ کتاب موجود نہیں ہوگی، تو کیوں نہ ہم لوگ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس ایکسرسائز کے نتیجے میں کوئی کتاب تیار کرتے ہیں جو بالکل اپ ڈیٹڈ ہو اور ایک پاکستانی پرسپیکٹو میں ہو۔ سارے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہاں یہ ایک ضرورت ہے۔ لیکن اسی دوران ہمارے ایک کولیگ جو بیٹھی تھیں وہاں، انہوں نے بڑی ایکسائٹمنٹ میں ہاتھ اٹھا کے یہ کہا، لاہور کی میٹنگ تھی عدنان صاحب، یہ کہ انڈیا سے کچھ کتابیں آئی ہیں پاکستان کی فارن پالیسی پہ، وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ کنٹرول ہے جو مائنڈز پہ ہو جاتا ہے، یہ وہ کنٹرول ہے کہ جس میں آپ اپنے ذہن سے سوچنا چھوڑ دیں۔ دس از وار آف نیریٹیوز، دس از ٹوڈیز وار، یہ آج کی وار ہے۔ آج کی وار میں میں آپ سے کہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کو جنگ کا خطرہ ہے، مجھے پورا اطمینان ہے کہ جنگ کا خطرہ نہیں ہے۔ اگر جنگ ہونی ہوتی تو 2001 میں ہو جاتی، جب انڈین فوجیں ہمارے بارڈر پہ کھڑی ہوئی تھیں، اور 10 مہینے تک کھڑی رہی ہیں، اور ہماری فوجیں بھی جواباً کھڑی ہوئی تھیں۔ اگر جنگ ہونی ہوتی تو 2008 میں ہو جاتی، جب ممبئی والا واقعہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک کیس کے طور پہ پیش کیا گیا تھا۔ جنگ کے مواقع تو بہت آئے، اب جنگ نہیں ہوگی، لیکن جس جنگ سے ہمیں خطرہ ہے وہ یہ والی جنگ ہے کہ ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر لیا جائے، اور ہماری آنکھوں کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس پہ ایک ایسا لینس لگا دیا جائے جس میں ہم اپنے آپ کو اپنا آپ کے طور پہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ آئیے پاکستان چائنا کی ریلیشن شپ پہ جو نئے آنے والے دن ہیں اس پہ اسے اپلائی کر کے دیکھیں۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے لکھ لیا تھا اس لیے کہ اشعار مجھے یاد نہیں رہتے، لیکن لاسٹ ایئر نہیں، غالباً اسی سال جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ یہاں آئے ہیں اپریل کے مہینے میں، تو اس دنوں پاکستان کے اخبارات میں ان کا ایک مضمون چھپا، اور اس مضمون کا آغاز بھی یہ تھا، ان کی تقریر کا آغاز بھی یہ تھا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ ہے پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ۔ اور اگر میں ان کی تقریر کے ایک حصہ اور آپ کے سامنے پڑھ دوں تو وہ کہتے ہیں کہ when I was young, I heard many touching stories about Pakistan and the friendship between our two countries. That Pakistan opened an air corridor. آج ہم CPEC کی بات کر رہے ہیں، پاکستان نے چائنا کے لیے ایئر کوریڈور کھولا تھا، یہ 1960s کی بات ہو گئی۔ For China to reach out to the world and supported China in restoring its lawful seat in the United Nations. The stories have left me with a deep impression. I feel as if I am going to visit the home of my own brother. یہ وہ الفاظ تھے جو شی جن پنگ نے یہاں استعمال کیے۔ تو دیکھیے، یہ اگر الفاظ ذہن میں رکھیں
اور اگر آپ بالکل حال ہی میں پیو ریسرچ سینٹر کی جو پبلک اوپینین پول ریلیز ہوا ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں چائنا کے بارے میں 86% لوگ یہ کہتے ہیں کہ دے لک ٹورڈز چائنا فیوریبلی، دے لک ٹورڈز چائنا فیوریبلی. یہ 2015 کی بات ہے، اور یہ صرف 2015 میں نہیں ہے، یہ 2005 سے لے کے اگر اب تک کے 10 سال آپ دیکھیں تو یہ ویری کیا ہے 69 یا 70 سے لے کے 86 تک. یہ ہے پاکستان میں چینیوں کے بارے میں جذبات. اور چین کے صدر کا بیان میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ وہ کس طرح پاکستان کو دیکھتا ہے. چین کا صدر کی عمر اس وقت ہے 63 ایئرس، اور دوسرے الفاظ میں وہ چینی لیڈر، اور چین کے صدر ہی نہیں، اگر آپ اس کے پولٹ بیورو کے سارے ارکان لیں، اس وقت 7 ارکان ہیں پولٹ بیورو کے، پہلے 9 ہوا کرتے تھے، اب 7 ارکان ہیں. ان 7 ارکان کی جو ایوریج ایج بنتی ہے ایز آف ٹوڈے وہ کوئی 66.45 ایئرس بنتی ہے، 66.5 سال آپ کہہ لیجئے. اس کا مطلب یہ وہ جنریشن ہے جس نے پاکستان کا یہ والا کنٹریبیوشن دیکھا ہے، چاہے وہ اپنے بچپن میں دیکھا ہے اور چاہے وہ اپنی نوجوانی میں دیکھا ہے. وہ ریکال کر سکتے ہیں کہ چائنا کتنے مشکل حالات میں تھا اور پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا. لیکن آج کی جو چائنیز جنریشن ہے اس نے چائنا کو بہت ڈیولپڈ دیکھا ہے، اس نے وہ مشکلات نہیں دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پاکستان میں بھی اور خود چائنا میں بھی جس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو نیا ایرا، اور نیا ایرا جب میں کہتا ہوں تو آج کی اس گفتگو میں نے آپ کے سامنے کانٹیکسٹ رکھا ہے کہ وار آف نیریٹیوز ہے. تو چین میں بھی ہمارے بارے میں بتایا جائے گا، اور چین کے لوگوں کو یہ غلط فہمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ تو یہ اسلامک ٹیررزم ہے، اور یہ اسلامک ٹیررزم اس کا سب سے بڑا سورس وہ تو پاکستان ہے. اور اگر یہ ہے تو تم لوگ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو؟ یہ چینیوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ سمجھانے والے ہمارے مغربی دوست بھی ہیں، یہ سمجھانے والے ہمارے پڑوسی کردار بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں اگر یہ امیج ہمارے بارے میں بنا دیا جائے اور ہم خود بھی اسی کو اپنی زبان سے بار بار بیان کر رہے ہوں کہ ہاں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ دشمنوں کو تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے چین میں یہ بتایا جائے گا اور پاکستان میں یہ بتایا جائے گا کہ سی پیک کی صورت میں یہ تمہارے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سی پیک کی صورت میں یہ تمہارے اوپر عملاً قبضہ کر لیں گے. میں ابھی پچھلے 10 دن پہلے NDU میں نے سی پیک کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دی. بعد میں ایک نوجوان طالب علم میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے بلوچستان میں تو یہ 1 کروڑ لوگوں کو لا کے آباد کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا بلوچستان تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. یہ ہے وار آف نیریٹیوز. یہ کہیں سے بات شروع ہوئی ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بار بار بات کی جاتی ہے کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کو سیکیورٹی کے حوالے سے اگر خطرہ ہے تو ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جتنا چینی دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، ملا ہوں، اس کی روشنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے چینی دوست جو ہیں وہ اچانک کوئی کام نہیں کرتے، وہ ہوم ورک کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. جب یہ اعلان ہوا ہے سی پیک کا، اس کے بعد سے تو سیکیورٹی سچویشن بہت بہتر ہے. اور اس لیے سیکیورٹی سچویشن کو بنیاد بنا کے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ یعنی حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو نہیں ہوں گے خراب. اس کا پروویژن موجود ہے، بار بار سوچ بچار ہو رہی ہے اور اس کا انتظام ضرور ہوگا. آج کے چائنا پہ سب سے زیادہ اثر کس کا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں آج کے چائنا پہ سب سے زیادہ اثر ہے ڈینگ زیاؤ پنگ کا. اور ڈینگ زیاؤ پنگ کی فلسفی میں سے ایک کوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے چینی ذہن کے سوچنے کا طریقہ کار آپ کو یاد آ جائے گا. وہ کہتا ہے کہ کیپ اے کول ہیڈ، کیپ اے کول ہیڈ اینڈ مینٹین اے لو پروفائل، نیور ٹیک دا لیڈ بٹ ایم ٹو ڈو سم تھنگ بگ. میرا خیال ہے یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں اپنے چینی دوستوں سے رابطوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بہت بڑے بات کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں. تو جب یہ سیکیورٹی کی بات ہو تو میں آپ سے عرض کروں کہ سیکیورٹی کے معاملے میں بے شک مسائل ہیں، ہمارے یہاں چیلنجز ہیں، لیکن جب یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے تو یہ سب سوچ کے بنایا گیا ہے کہ یہ مسائل ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو $46.5 بلین کی بات ہو رہی ہے، یہ $46.5 بلین جو ہے یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے ٹوٹل کا. یہ ہم پاکستان کے لوگوں نے بنایا ہے. ہمارے چینی دوست تو یہ کہتے ہیں کہ جب ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہوں گی
اگر آپ چاہیں گے اور ڈیٹیلز صحیح ورک آؤٹ ہو جائیں گی تو یہ 46 نہیں، یہ 60 ہو جائے گا، یہ 70 ہو جائے گا، یہ 100 ہو جائے گا۔ اصل تو چیز ہمیں زمین پہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپرچونٹیز بے پناہ ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس گیم چینجر کو خطرہ اگر ہے تو وہ اسی سے ہے کہ ہماری اور چائنیز کی جو مینٹل کنیکٹیوٹی ہے، اس مینٹل کنیکٹیوٹی کو متاثر کیا جائے۔ فزیکل کنیکٹیوٹی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری انڈیا سے موجود ہے، لیکن وہ فزیکل کنیکٹیوٹی اگر مینٹل کنیکٹیوٹی کے ساتھ نہ ملے تو پھر وہ کارآمد نہیں ہے۔ تو ہمیں اصل چیلنج جو ہے وہ اس مینٹل کنیکٹیوٹی کو مینٹین کرنے کا اور اسے امپروو کرنے کا ہے۔ اور جو لوگ اس حوالے سے کوئی خدشات پیدا کرتے ہیں، جو لوگ اس حوالے سے کوئی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، انہیں آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے چینی دوستوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے بڑے کلیم کرنے کی بجائے ہمیں تھنک آلویز بگ ٹاک لٹل۔ مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم پہلے ہی بہت ہو گیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔